بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اور کیونکہ وہ نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ویڈیوز ڈیلی نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ نمازیں تھیں وہ کون سی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عجیب بات بتائیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری عجیب باتیں تھیں، تو اس میں سے ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر میں تشریف لائے، اس دن حضرت عائشہ کی باری ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کے تو حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے آپ لیٹ گئے، پھر آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، پھر رکوع میں بھی روئے، رکوع سے کھڑے اس میں بھی روئے، سجدے میں گئے اس میں بھی روئے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ جو معاف کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک ویسے کہنے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں اور آپ تو معصوم ہیں اور آپ سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر آپ اتنی زیادہ رونا اور یہ چیزیں کیوں؟ تو آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا کچھ مجھے دیا ہے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکریہ کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں اتنا اور روتے تھے۔ اور پھر آپ سے فرمایا کہ آج میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی، سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، للہ ان فی خلق السماوات، یہاں سے لے کے اور انک لا تخلف المیعاد، جو آخری رکوع ہے پورا، تو یہ آیتیں میرے اوپر آپ سے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل فرمائی ہیں۔ سورہ آل عمران کی سورۃ البقرہ نے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں جو ہیں وہ آخری رکوع جو ہے وہ پورا مجھ پہ آج نازل ہوا، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اس پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، اور قیامت والے دن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی امت کے لیے بھی، وہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائیں گے اور امت کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ نفس نفسی ہوگا لیکن میرا نبی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے، وہ جو کہیں گے اس کے اوپر امت کو جو ہے وہ بخشیں گے۔ نماز تہجد اور وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑتے نہیں دیا، اور وطر تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، امت کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جو پڑھے گا اس کو بڑا ثواب ہے اس نماز کا، کیونکہ اس نماز کے لیے انسان کو اپنا بستر چھوڑنا پڑتا ہے، گرمیاں ہوں تو اے سی وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس کی، اور اگر سردیاں ہوں تو بستر گرم ہوتا ہے تو اس سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور اس نماز میں کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ وہ آخری پہر ہوتا ہے اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو اپنی بخشش کروانا چاہے، رزق کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہے، مانگنا چاہے، تو اس نماز کے بعد دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن انسان کا بنتا ہے، کوئی خاموشی ہوتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی گھر میں تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بچے نہیں ہوتے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی بزنس کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، تو اس میں انسان بالکل جو ہے نا خاموش، اکیلا، خاموشی ہوتی ہے، تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ یہ وقت بہت زبردست ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے انسان باتیں بھی کر سکتا ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد و وطر کے متعلق دریافت کیا، تو حضور کا کیا معمول تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور عشاء کی نماز کے بعد رات کے اول حصے میں استراحت فرماتے، اس کے بعد تہجد پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ آخری شب ہو جاتی تب وطر پڑھتے، اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے آتے، اگر رغبت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس تشریف لے جاتے، پھر صبح کی اذان کے فوراً بعد اٹھ کر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے اور وضو فرما کر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ تو آخری پہر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جو وہ سو جاتے تھے اور پھر آپ دوبارہ اٹھتے تھے، اٹھ کے پھر آپ تہجد پڑھتے اور پھر آخری پہر میں جو ہے وہ وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سونا ضروری ہے، جو سوئے گا نہیں وہ وطر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے کہ سو کے اٹھنا پھر تہجد پڑھنا۔ جو شخص رات کو، جیسے بالفرض میرا کام رات کا ہے، آن لائن کلاسز ہے میری، میں نہیں سوتا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری زندگی تہجد نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، سنت پہ عمل نہیں ہوگا میرا کہ سو کے اٹھ کے پھر تہجد پڑھنا، لیکن میں تہجد پڑھوں گا تو میری وہ قبول ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وطر کی نماز جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے رات کو پڑھنے میں، تہجد کے ساتھ پڑھنے میں، لیکن اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو پھر وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر پڑھ لے، پھر اس کو نہ چھوڑے، کیونکہ واجب ہے، چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس کو یہ ہے کہ ہاں میں اٹھ جاؤں گا، میری روٹین ہے روزانہ اٹھنے کی، پھر تہجد کے ساتھ پڑھے، اس میں زیادہ اس کی فضیلت ہے۔
تو یہ اور پھر اس کے ساتھ 15ویں شب جو ہوتی ہے شعبان کی، اس کی بھی اس میں حدیث ہے، لیکن کیونکہ وہ میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو پھر میں نے اس کے ساتھ اس کو ایڈ نہیں کیا، ورنہ 15 شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس میں نوافل وغیرہ، اور خیر اس میں کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ نماز کو نہ چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی تلقین فرمائی ہے، تو کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں اتنی سہولت شریعت نے دے دی ہے، اگر بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن آپ اور اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر سکتا ہے، اتنی شریعت نے آسانی دی ہے اس نماز کے لیے، اور جس کو آج ہم بڑے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے یار میرے پر بڑی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہاں سے بھی پریشانی، وہاں سے بھی پریشانی، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا، میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کو ناراض کریں گے اور اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو پھر پریشانیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ساری آنے والی جو پریشانی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب جو ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔